الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ یاد نبی وچ ہر دم رہنا یاد نبی وچ ہر دم رہنا چنگا لگدا ہے چنگیاں دے نال مل کے بہنا چنگیاں دے نال مل کے بہنا مندیاں تو ذرا دور ہی رہنا چنگا لگدا ہے یاد نبی تاج شاہاں دا میں نہیں منگدا تاج شاہاں دا میں نہیں منگدا دید نبی دی منگنا عشق نبی دا گل وچ گہنا یاد دی وچ روندیاں رہنا چنگا لگدا ہے یاد نبی وچ مدینے جا کے یارو وچ مدینے جا کے یارو میں تے گل آکھاں گا روزے دے کول جا کے بہنا روزے دے کول جا کے بہنا جالیاں چم اکھیاں تے لانا چنگا لگدا ہے یاد نبی کیڈا سونا نام محمد کیڈا سونا نام محمد اچھیاں شاناں والا ہے اس نو نور خدا دا کہنا
اس نو نور خدا دا کہنا انگوٹھے چم اکھیاں تے لانا چنگا لگدا ہے یاد نبی قادری اپنے دل وچ ایسا قادری اپنے دل وچ ایسا عشق نبی دا رچیا ہے نعت نبی دی پڑھدیاں رہنا نعت نبی دی پڑھدیاں رہنا ہر دم دی یاد چ رہنا چنگا لگدا ہے یاد نبی وچ ہر دم رہنا یاد نبی وچ ہر دم رہنا چنگیاں دے نال رل کے بہنا مندیاں تو ذرا دور ہی رہنا چنگا لگدا ہے یاد نبی اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے اکرم بڑے کریم بڑے رؤوف بڑے رحیم بڑے اعظم بڑے عظیم سیدہ آمنہ سلام علیہا کے پتر یتیم شفیع المذنبین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا چند اشعار بے مثل محبوب کی عظمت کی نثر تو سامعین عزیز شام آج آقا کریم کے نواسے حسنی حسینی سید میری مراد سیدنا علی بن عثمان الحجویری الغزنوی الجلابی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ان کا صفر المظفر 465 ہجری کو وصال ہوا تھا المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو آج ان کی شان کو بیان کریں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے فتح القدیر کی دوسری جلد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر صالحین کفارہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرو گے تو اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ذکر اولیاء تو جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کی یہ بڑی مشہور و معروف آیا مقصہ ہے 11واں پارہ سورہ یونس کے آیت نمبر 62 ہے اللہ سبحانہ نے پہلے عظمت کے جھنڈے لگائے ہیں پھر اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے اَلَا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اولیاء اللہ سے بھی آخری میں شروع ہو سکتی تھی لیکن فرمایا اَلَا بی ویئر اللہ کا جملہ نزول قرآن سے پہلے بھی تھا عرب میں استعمال ہوتا تھا جہاں بڑا کوئی شدید خطرہ ہو نا ایکسٹریم ڈینجر ہو تو وہاں اللہ کا جملہ عرب والے استعمال کرتے تھے یہ دین میں بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے جہاں ہمارے 11,000 kV گلزر ہے نا وولٹیج وہاں وابڈا والوں نے لکھا ہے وارننگ خبردار سرخ رنگ کے ساتھ اس کے اوپر جاؤ گے تو بجلی اپنے جہنم تمہیں کھینچ لے گی جل کے راکھ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر بعد میں کیا پہلے فرمایا اللہ خبردار بیویئر دنیا والوں ایسا نہ ہو میرے ولیوں کی محبت میں 1 کروڑواں حصہ بغض رکھ کے اپنے مان کی پونجی کو جلا کے راکھ نہ کر دینا اس لیے فرمایا اللہ اس کے بعد اگلا سیگا انا یہ بھی
جیسے انگلش میں سرٹنلی شورلی آتا ہے، یہ بھی کسی کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی نزول قرآن سے پہلے عرب استعمال کرتے تھے، جب کسی کلام کو سچا ثابت کرنا مقصد ہو تو عرب والے استعمال کرتے تھے اننا۔ تو قرآن مقدس کا نزول جو ہے وہ اسی عربی زبان میں اور اسی گرامر اسی لب و لہجے میں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وارننگ دی ہے، خبردار کی ہے، پھر اس کلام کو حالانکہ یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت کے لیے اننا کا صیغہ ہے، ورنہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ڈیڈ ہولی وہ کہتے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لیکن پھر اننا کا صیغہ پھر استعمال کیا اور دنیا کو بتا دیا جب میں اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہوں عظمت اور تکریم کے جھنڈے پہلے لگاتا ہوں، ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، beware surely the friends of Allah they shall have no fear ولا هم يحزنون nor shall they grieve۔ میں خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں ان کو نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم ہے۔ خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، غم اور پچھتاوا ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو ماضی کے غم سے اور حال المستقبل کے خوف سے بے نیاز فرما دیا ہے۔ تو ان میں ایک یہ ولیوں کے عظیم روحانی پیشوا سیدنا علی بن عثمان الحجویری الغزنوی الجلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں۔ آپ کی جو پیدائش مبارک ہے وہ افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی اور 2 محلوں میں آپ کا بچپن گزرا، حجویر میں اور جلاب میں، اس لیے آپ کو الحجویری بھی کہتے ہیں، الجلابی بھی کہتے ہیں۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت غزنی میں ہوئی افغانستان میں، اور 1009 عیسوی تھی، 400 ہجری تھی، اور آپ کا وصال مبارک لاہور میں ہوا صفر المظفر میں 465 ہجری کو ہوا اور 1074 عیسوی تھی۔ تو آج 16 سفر ہے، 18 سفر کو شروع ہوگا 2 دن بعد، تو یہ تقریباً 9.25 سال ہو گئے اللہ کے ولی کو پردہ فرمائے ہوئے، 978 سال۔ لیکن جا کے دیکھو آج بھی ایسے رونقیں جب یہ بھی اللہ کے ولی کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ تو آپ کا جو نامی اس میں گرامی ہے وہ سیدنا علی بن عثمان ہے، اور آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور نامی پشت پہ آپ کا شجرہ حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا زمانہ حضور غوث پاک سے پہلے کا زمانہ ہے۔ ان کا وصال 465 ہجری میں ہوا، ان کے پردہ فرمانے کے 5 سال بعد 470 ہجری میں حضور غوث پاک پیدا ہوئے، اور حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے اگر میں داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی بیعت کرتا۔ اب دیکھ لیں کہ ولیوں کے بادشاہ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں حضور داتا کنوشت کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کی ساری جوانی علم حاصل کرتے گزر گئی، تقریباً 40 سال سفر کیا آپ نے، 65 سال عمر میں سے 40 سال سفر میں گزر گئے، اور 300 صوفیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، 300 صوفیاء کرام سے ملاقات کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج آپ کو داتا کہا جاتا ہے، اس لفظ سے بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نہ ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، 99 صفاتی نام ہیں، وہ سارے عربی میں ہیں۔ داتا تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، داتا فارسی کا لفظ ہے، یہ اس وقت بادشاہوں اور راجاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
داتان، داتا کا لفظ استعمال ہو، اس کا معنی ہوتا ہے روزی روٹی دینے والا۔ یہ مجازن استعمال ہوا ہے داتا علی حجویری کے اوپر۔ حقیقی داتا اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کے بنائے ہوئے داتا ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں، بخشنے والا وہ ہے، بخشوانے والا میں ہوں، مخلوق اس کی ہے، امت میری ہے، کلام اس کا ہے، زبان میری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ 3 زبانوں پر آپ کا برا اثر تھا، عربی، فارسی اور ترکی میں۔ بغداد شریف میں کافی عرصہ آپ نے گزارا ہے۔ تو جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے، تقریباً 30 سال پڑھتے ہی رہے، 30 سال علم ہی حاصل کرتے گزر گئے۔ آج میں کیا کہوں، ان لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، پرائمری فیل ہیں تو مفتی ساتھ لکھتے ہیں، مڈل پاس ہیں تو ساتھ عظیم ادبی اسکالر لکھتے ہیں، استغفر اللہ، اور دین کی دال کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے 30 سال پڑھا ہے، اور حضور جنید بغدادی بڑی کمال بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من تزخد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جو بغیر علم کے یہ پیر بنتا ہے یا ولی بننے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کافر پہلے ہوگا، مرے گا بعد میں، وہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ اور حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کمال کیا ہے، ان کا تعلق بھی جا کے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تو آپ کا کلام جو معرفت میں ڈوبا ہوا کلام ہے، ایک شعر میں آپ نے کمال فرما دیا۔ جو داتا علی حجویری نے 30 سال علم حاصل کیا، اس کی عظمت کا اعلان سلطان بہو نے ایک جملے میں کیا، فرماتے ہیں کہ باج علم جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ ذکر عبادت راہ اللہ کنو بے گانا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔